نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فقلت استغفروا ربکم، پھر میں نے کہا استغفار مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا۔ دیکھیں ان کی ساری اس وقت سے بات کیا ہو رہی ہے، اللہ بخش دے تم کو، اچھا تم بخشش مانگو اللہ سے۔ پہلے تو ان کو حرص کیا ہے کہ بس ان کی بخشش ہو جائے، تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے نا، پہلے بھی ان کو لالچ دیا، پھر بھی کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے، اس لیے میں ان کو بلاتا تھا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا اللہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو۔ یہ ساری نوح علیہ السلام کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ان کی کنورسیشن اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈال دی، وہاں پہ اس وقت کوئی بیٹھ کے لکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لے نا، جس کو پسند کر لے، پھر اس کی باتوں کو رہتی دنیا تک اللہ زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ہٹ کے ایک بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے امام مالک کی، کہ جب انہوں نے حدیث کی کتاب ہے نا، آپ کو پتہ ہے موطا امام مالک، جب وہ کتاب لکھنے لگے نا تو بہت ساروں نے موطا لکھنی شروع کر دی، یعنی انہوں نے بھی اپنی کتابیں موطا کے نام سے لکھنی شروع کر دی۔ تو لوگوں نے امام مالک سے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اتنے اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی خاطر ہوگا نا وہ بچ جائے گا، اور موطا امام مالک آج تک ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، اور باقی جنہوں نے لکھی وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اس کے عمل کو، پھر ایسے اس کے بعد بھی اس کے عمل چلتا رہتا ہے جب خلوص نیت سے انسان نے کام کیا۔ تو میں نے ان سے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، غفارا بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ کو جو صحیح معنی استغفار کا ہے وہ سمجھ آئے گا۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہمیں میننگ تو پتہ ہے، غفارا ڈھانپ لینا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گناہوں کو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ذلیل نہ کرنا اس دن، اللہ رسوا نہ کرنا اس دن، یا اللہ ڈھانپ دینا ہمارے گناہوں کو۔ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ، ہم استغفر اللہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم اللہ ہمارے گناہوں کو تو ڈھانپ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ سب کے سامنے ہمارے پردے کھلے وہاں پہ، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی انسان عزت کے ساتھ تبھی رہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا طرف سے یہ ایک پردہ ڈالے رکھے، ورنہ یقین کریں ہم جو یہاں پہ بڑے بن کے بیٹھتے ہیں نا کہ میں ٹیچر ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں میں بہت بڑی چیز ہو گئی، یا کوئی کہے جی میں بہت بڑی ہوں، میں تو اتنی بڑی ایڈمن ہوں، میں فلاں ہوں، میں جی پی ایل ہوں، میں ایچ جی پی ایل ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا اگر کوئی کچھ بھی سمجھتے ہیں نا، یا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یا ہم یہاں پہ جو عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہمیں نہ ڈھانپے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، کوئی ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ عزت پھر کس نے دی ہے؟ اس کے اوپر کیا انسان نے بڑا بننا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے ڈھانپ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نے جیسے دنیا میں ڈھانپا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھنا۔ تو وہ جب کہہ رہے ہیں نا استغفار کرو اپنے رب سے، دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے ان کی کہ یہ اس پہ پکڑے جائیں گے گناہوں پہ۔ اللہ اکبر۔ آخرت میں تو اس کا برا انجام ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ حدیث کے مطابق انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کیا ہوتا ہے
آخرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو جو بات ہے وہ تو بات کی بات ہے نا. دنیا میں بھی انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ ہمارے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو اپنے رب سے، تو کیا فرما رہے ہیں وہ لوگوں کو؟ اب یہاں سے کیسے آپ کو اس کا مطلب پتا چلے گا؟ یعنی کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار کی تسمیہ کر لو، یعنی آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، جیسے ہم استغفار یہ کہتے ہیں نا، آیت کریمہ کا ختم دلا دیتے ہیں، اور اتنی تسبیحات کر لو، صبح کو اٹھ کے 10 کر لینا، رات کو سونے سے پہلے 10 کر لینا، اور بس توبہ 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 کرتے رہنا، یہ استغفار ہے؟ یا استغفار کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس شرک کو چھوڑ دو. یہی ہے نا کہ شرک چھوڑ دو، یہ ہے کہ اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو کہ غلط کرتے تھے، اس کو چھوڑو. تو کیا سمجھ آئی کہ توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اتنی دفعہ رو رو کے اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے معاف کر دے. ہمیں کیا پتا بھی ہے کہ معافی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم منہ سے بول دیں معاف کر دیں، گناہ کو چھوڑنا بھی تو ضروری ہے، ساتھ اپنی اصرار کیے جانا گناہوں پر، اور ساتھ کہتے جانا ہماری بخشش کر دے. یہ کون سی استغفار ہے؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ تو اگر وہ صرف یہ کہہ رہے تھے نا کہ منہ سے ہی بولنا ہوتا تو پھر تو بولنا آسان تھا، مگر بات تو یہ تھی کہ تم چھوڑو اس بت پرستی کو، چھوڑو اس شرک کو. وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم جب استغفار کریں تو اپنے گناہوں کو سوچیں، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑنے کا بھی پورا ارادہ کریں، تب جا کے ہے کہ ہماری سچی توبہ ہے یہ. ورنہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے کہ توبہ استغفار، اتنی تسبیحاں ہو گئی، بس ایسے ہو گئی. یہ کیا توبہ استغفار ہے؟ ہم نے اپنی کوئی روش چینج نہیں کی، نہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، انہی چیزوں کو کرتے رہنا چاہتے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، استغفار بھی ساتھ چل رہی ہے. تو اس قسم کی استغفار نہیں ہوتی، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ ہے گناہ کو چھوڑ دینا اور یہ ارادہ کر لینا اللہ کبھی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، اور جب انسان یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیتا ہے، یعنی اتنی بڑی ایک بات ہے اس کے اندر. حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتا ہے. ابھی سوچا آپ نے؟ حالانکہ ہم تو پھر گناہ کی بخشش ہی مانگ رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. دیکھیں ارادہ اس وقت انسان پورا پکا کر لے میں نے بس نہیں کرنا، پھر کبھی ہو جائے غلطی سے پھر سے دوبارہ توبہ کر لے. اب یہ نہیں کہ اچھا دوبارہ اگر ہو گیا اب تو میں کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھ سے تو بار بار ہی ہو جاتا ہے، یہ شیطان کہلواتا ہے. نہیں، اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا، پھر سے کرے توبہ. تو جب انسان زیادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. سوچیں اپنے غم، یہ سارے ہماری زندگی سے نکل سکتے ہیں اگر ہم بکثرت توبہ کریں تو. اور ہر تنگی سے فراغی دیتا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے اور قسم کی زندگی میں تنگی کے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فراغی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب اگر ہم رزق کی بھی ہمیں کوئی پرابلمز ہیں، کوئی جاب کے پرابلم ہے، کوئی بزنس کے پرابلم ہے، تو کیا کریں؟ استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور جو انسان چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ توبہ استغفار کرے. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام نے سبحان اللہ جو باتیں بتائیں وہ ساری دنیاوی فائدوں کی باتیں. بارش کا بتایا، مال اور اولاد کے اندر اضافے کا بتایا، باغات کا بتایا، نہروں کا بتایا، تو سب دنیاوی چیزیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیوں ان کو دنیاوی چیزوں کا بتایا؟ اس لیے کہ وہ لوگ دنیا میں غرق لوگ تھے. ایسے لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جاتا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں یہ ہوگا، وہ تو شاید سنتے بھی نہ.
وہ دنیا کے ہی بندے بنے ہوئے، تو ان کو دنیا کے ہی فائدے بتاؤ. اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا پوائنٹ ملتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ کیسے ہیں، وہ کس چیز کے اندر ان کا زیادہ شوق ہے، اسی چیز کو لے کر ان کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر وہ بہت پیسے کے اور اس کے بہت شوقین ہیں، یا عورتیں ہیں ان کو اپنے آپ کو سنوارنے سجانے کا ہی بہت شوق ہے، تو اس کے مطابق ہی بات کو لے کر آئیں جس سے ان کو شوق پیدا ہو. کئی لوگ تو جنت کی تو باتیں بھی نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں اور جنت جب آئے گی تو آئے گی، آج ہمیں کیا ملے گا یہ بتائیں. ان کو بس پیسے سے محبت ہے، ان کو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ترقیاں ملے. تو اللہ یہاں پہ بھی دے گا. تم استغفار تو کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا. اب اللہ تعالیٰ بھیجے گا، یہ وہ ان کو تبلیغ کرتے ہوئے بتا رہے تھے. اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو یہ کہا اور میں نے ان کو بتایا کہ آسمان سے تمہارے لیے خوب برسے گی بارش. اور آسمان سے بارش کا برسنا کیا ہے؟ خوب برسنا مطلب آسمان کا کیا ہے؟ بارش جو بہت ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہریالی ہوگی، فصلیں اچھی ہوں گی، موسم اچھا ہوگا، انوائرمنٹ اچھی ہوگی، بہت سارے فائدے ہیں. سب سے زیادہ تو یہ کہ یعنی جب بارشیں ہوتی ہیں تو جس جگہ پہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے وہاں پہ گرینری ہوتی ہے، اور وہاں کی چیزیں اور پھل اور وہ ان کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. آسمانی بارشوں سے جو یعنی پھل اور فصلیں نکلتی ہیں ان کے بہت ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. تو تمہاری دنیاوی ترقی بھی ہوگی. اب کوئی اگر اس کو بات کو سمجھے تو پھر ہے، ورنہ دیکھیں بہت کئی جو بہت ہی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو استغفار کا کیا تعلق اس سے. اور ان کو کہا جائے کہ دیکھو یہ ہمارے پر ایک مصیبت آئی ہے، ایک پریشانی آئی ہے، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں لو ان مولویوں کا کام ہی ایک ہے، بس استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. توبہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ ہر غم سے نجات ملتی ہے اس سے. اور اجتماعی توبہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے کہ اگر سب مل کے ہی توبہ کریں. دیکھیں یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب قریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات دیتا ہے. آخرت کے تو ہے ہی، دنیا میں بھی کئی طرح کے عذاب ہیں، صرف ایک وہ آسمانی عذاب نہیں ہے. کئی طرح کی چیزیں عذاب بن کے آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، آفت بن کے ٹوٹ پڑتی ہیں انسان پہ. اللہ تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے اس کو اگر وہ استغفار بہت کرتا ہے. تو توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو گناہ مجھے یاد ہیں ان پہ تو کریں گے ہی، ظاہر ہے ان کو یاد کر کر. اور کئی تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے، ہم وہ کر بیٹھے ہوئے ہیں پاسٹ میں، اب کہاں یاد ہے. تو اللہ ان پہ بھی میری توبہ ہے کہ جو مجھے بھول گئے ہیں، وہ کوئی بات کوئی کر دی، کسی کی کوئی بات ایسی کہہ دی، ہمیں کہاں یاد رہتی. اللہ آئندہ نہیں کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے. سوچی کتنی زبردست چیز ہے یہ استغفار، کتنا کچھ ہمیں اس سے مل جاتا ہے. جو قرآن پہ یقین رکھتا ہوگا نا وہ جان لے گا کہ ہاں اس کا تعلق ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حج کے اوپر دوسرا حج اور عمرہ اوپر تلے کرنا ہے نا، یہ انسان سے فقر کو دور کرتا ہے. یعنی انسان کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے اس سے. یعنی انسان کے اگر کوئی پرابلم ہے فائنینشیل، ہم تو سوچتے ہیں اللہ اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے ہمارے، لیکن حدیث کے مطابق کیا ہے کہ فقر دور ہوتا ہے. یعنی انسان کے اوپر کوئی ایسے فائنینشیل پرابلم آئے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں، اور گناہ دور ہوتے ہیں. گناہوں کو ختم کرتا ہے یہ. یعنی ایک عمرے سے دوسرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے گناہ میں اور فقر و فاقے میں کوئی ہے نا ریلیشن شپ، دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا ایک حدیث میں، ہے نا تعلق پہ. یہاں تک گناہوں کا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کی فائنینشیل سچویشن پر. اور باہر کھڑے ہوئے کسی کو کہہ دیں گے نا، کہیں گے پاگل ہے. لیکن الحمدللہ جب ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر تو ہم قرآن سے یہ دیکھتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، بہت سے اس کے فائدے ہیں، مگر اس سے رزق کی کشادگی بھی علامت ہے، فراوانی نعمتوں کی بھی علامت ہے.
ارے جب آپ کے پاس کھانا وافر ہوگا، گندم ہوگی، چاول ہوگا اور پھل وغیرہ ہوں گے، یہ صرف اس لیے کہ بارش برستی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی. اب دیکھیں نا، ان کو تو مال بہت کے شوقین تھے، مال بہت پیارا تھا، تو پھر وہ بھی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ استغفار کرنے سے. یہ تمہیں ملے گا اور ملے گا، مال مدد کرے گا، اضافہ کرے گا نا، میں نے آپ کو بتایا. اور بیٹوں میں بھی اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں بانجھ پن کا علاج بھی کس میں ہے؟ استغفار میں. اور کسی کو ہم کہیں کہ آپ استغفار کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم بہت گناہ گار ہیں کہ ہم استغفار کیا کریں. ارے ڈر لگتا ہے کسی کو آج کے وقت میں، یقین کریں یہ کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں سمجھا ہوا کہ یہ خود بہت نیک ہیں اور ہم ہی ہیں گناہ گار جو ہمیں بتا رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے الفاظ ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا. اب نہریں الگ سے یہ بات آئی ہے نا، یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. نہروں سے کیا ہوگا؟ نہروں سے باغوں کو جب پانی ملے گا تو باغ ہرے بھرے رہیں گے. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک نعمت کے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن یہ کیا بتا رہا ہے؟ نعمت کی پائیداری، کہ نعمت رہے، نعمتوں کا تسلسل، کہ اس کا باغ کو سسٹین کرنے کے لیے اللہ نہریں بھی دے گا تاکہ تمہارے باغات بھی ہرے بھرے رہیں ہمیشہ. سبحان اللہ. انہیں انسان سوچتا ہے کہ ان چیزوں کے آخرت میں فائدے ہیں، لیکن دنیاوی فائدے بھی کتنے ہیں، اور دنیاوی فائدوں کے پیچھے انسان کتنا ریجھتا ہے. ایک بندہ تو یہ اس کو یہ جب پتہ چل جائے کہ استغفار وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بخشش کر دے گا، میں آگ سے بچوں گا، تو اس کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہیں تو صحیح فائدے، لیکن کچھ لوگ انہی کی وجہ سے اس طرف کو آئیں گے، تو ان کو وہی بات بتاؤ، پھر ان کو اسی طرح لے کر آ جاؤ، یہ بھی تمہیں ملے گا. اور یہ صرف ایسے ہی شوق دلانے کے لیے باتیں نہیں کہیں گے، یہ فیکٹس ہیں. مگر پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بس لوگوں کو لانے کے لیے کوئی جھوٹی سچی بات کرتی نہیں، ایسا ہی ہے. حسن بصری نے ایک دفعہ ان کے پاس کوئی آدمی قحط سالی کی شکایت لے کر آیا، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے فقر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دیں، انہوں نے کہا تم اللہ سے استغفار کرو. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا میرے باغ خشک ہو گئے، تو فرمایا اس کو بھی فرمایا اللہ سے استغفار کرو. تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات لے کر آئے، آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حکم دے دیا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے قرآن کی ان آیات سے یہ دلیل لی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا، وہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، دریا بھی بہائے گا. تو میں نے تو اسی سے دلیل لی ہے کہ سب چیزوں کا راز کس میں ہے. اگر یہ سب کچھ چاہیے تو اس کی کیا ہے؟ استغفار. کیونکہ ٹھیک ہے اگر انسان کو آخرت کی چاہیے تو واقعی یہ نعمتیں بھی ہر ایک کو ظاہر چاہیے ہوتی ہیں، اگر وہ بہت زیادہ دنیاوی نہیں. اب یہ نہیں مطلب کہ ہمیں تو یہ کچھ چاہیے ہی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی رونق ہے، اور یہ اس دنیا کی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے مانگنے میں کہ انسان اپنے لیے اولاد بھی مانگے، انسان اپنے لیے دنیا کی نعمتیں بھی مانگے. ہاں اس میں غرق نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن ضرورت ہے یہ سب کی. اب اس سوچ کے ساتھ بھی اگر انسان استغفار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ بھی سوچے انسان کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مثلا میں سے مجھے اولاد چاہیے یا مجھے بیٹے چاہیے، تو وہ بھی یہی کرے. یہ تو شیطان کو استغفار سے اتنی یعنی چڑ ہے کہ انسان استغفار نہ کرے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں بنو آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہیں.
تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے بھی میری عزت کی اور جلال کی قسم میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی انسان کو جو اس کا دشمن چاہتا ہے کہ وہ کبھی استغفار کی طرف نہ آئے، کبھی نہ توبہ کرے، کبھی باز آئے ہی نہ، اصرار کرتا رہے اپنے گناہ کے اوپر، لیکن انسان اگر پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہی اس کی شان کریمی ہے اور وہی بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، کتنا دینے والا ہے کہ اس نے نہ صرف گناہوں کی معافی کی بات فرمائی بلکہ اس کے علاوہ اور نعمتیں بھی دے دی۔ ورنہ تو انسان کہتا ہے میں نعمتوں کے قابل کہاں، میں تو گناہ کیا، یہی شکر ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن نا آپ کسی بندے کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں، پھر آپ اسے جا کے سوری کرتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو معافی قبول کر لے، اگر وہ آپ کو ساتھ تحفے تحائف اور انعام بھی دے کے بھیجے تو آپ تو حیران پریشان ہو جائیں۔ یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے دل سے کوئی بات نکال دے اور کسی کو معاف کر دے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اکثر انسان نہیں معاف کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اتنی اتنی نعمتیں دے کر مالا مال بھی کر دیتا ہے۔ پھر کون ہے جو استغفار کو چھوڑے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں اس کی ضرورت ہے؟ اور لوگ سوچتے ہیں ہم کون سے کوئی گناہ کرتے ہیں کہ ہم استغفار کرنے لگے۔ اب یہ انسان لگتا ہے یہ بہت گناہ گار ہیں جو ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم کبھی کسی کو دعوت دینے لگیں، کبھی کوئی درس بھی آپ نے کرنا ہو تو یہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ درس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے پوائنٹس ہیں نا۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔